بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو شافی سموگ زدہ مریض اور اس کا علاج۔ سموگ ایک قسم کی فضائی آلودگی ہے۔ لفظ سموگ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، سموگ جمع فوگ۔ سموگ کے معنی دھواں اور فوگ بمعنی دھند، گویا یہ دھوئیں اور دھند سے مل کر بنتی ہے۔ سموگ سے فضا شدید طور پر آلودہ ہو جاتی ہے اور اس میں موجود زہریلی گیسیں انسانی، حیوانی و نباتاتی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، اور عالمی سطح پر اس فضائی آلودگی سے 90 لاکھ قیمتی جانیں ہر سال لقمہ اجل بن جاتی ہیں، جو عموماً پھیپھڑوں و قلب کے امراض میں مبتلا ہو کر ان میں زیادہ تر بچے و بوڑھے شامل ہوتے ہیں۔ امریکن لنگز ایسوسی ایشن کے مطابق 17.5 کروڑ افراد ہر سال سموگ سے متاثر ہوتے ہیں۔ سموگ کے اسباب: گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں اور بھٹوں کی چمنیوں کا دھواں، پاور پلانٹ سے خارج ہونے والے فضلات، کوئلہ کا جلنا، فصلوں کے بچے کچے حصوں کا جلانا، صنعتی کارخانوں اور فیکٹریوں میں استعمال ہونے والی کیمیائی اشیاء سے اٹھنے والے زہریلے بخارات، تمباکو نوشی وغیرہ۔ دنیا کے گنجان آباد شہروں و آبادیات کے خارج کردہ فضلات وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام قسم کے فضلات ہماری فضا میں معلق رہتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور دوبارہ ہمارے ہی اندر داخل ہو کر مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس آبادی کے لیے مختلف گیسز، مثلاً ہیٹنگ گیسز جو صحت کے لیے مضر ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی باطنی آلودگی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو سموگ کے زیر اثر ہیں وہ چائنا، امریکہ، انڈیا وغیرہ ہیں، اور بڑے بڑے شہر پہاڑی، غازی آباد، دہلی، جے پور، نوئیڈا، کلکتہ، یہ سب انڈیا کے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں سموگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح نائجیریا کا شہر کانو، لاہور، کراچی، بہاولپور، پشاور، فیصل آباد یہ پاکستان کے شہر ہیں۔ ہوٹن چائنا یہ بھی سموگ کے زیر اثر رہتا ہے۔ سموگ میں جو گیسز وغیرہ شامل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، دھواں، گرد و غبار، مٹی، ریت و پولن کے ذرات وغیرہ۔ سموگ زدہ مریض کی علامات: آنکھوں میں جلن، خارش، سوزش، پانی بہنا، سانس لینے میں دشواری، سانس لینے میں تنگی، بوجہ خراش و سوزش و ورم، دمہ کے مشابہ علامات، تنگی تنفس، زکام، نزلہ و کھانسی، ناک بہنا، گلے کی سوزش ورم، درد سینہ، نمونیا، بخار، چھینکیں، جسم میں دردیں وغیرہ۔ عوارض قلب و تنفس جنم لے سکتے ہیں، خصوصاً بچے اور بوڑھے جن کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ تر زد میں ہوتے ہیں۔ سموگ کے مریض کا علاج کس طرح شروع کریں؟ چند روز کے بعد علامات کی شدت میں تخفیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ہمارا مدافعانہ نظام قوی ہوتا جاتا ہے، علامات میں تخفیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر مدافعانہ نظام زیادہ ہی کمزور ہو تو ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ مریض کئی ایک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جراثیمی انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹکس کام کرتے ہیں، وائرس کی انفیکشن ہو تو اینٹی وائرل ادویات کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس سے بجائے فائدہ کے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سفید دانہ خون WBC کی کمی واقع ہونے سے مدافعانہ نظام مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ علامات کے شروع ہوتے ہی مریض کو فاقہ شروع کرائیں، کیونکہ فاقہ سے انسان کا جسم اور اس کی مدافعانہ قوت قوی ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی۔ یا فاقہ نہ ہو تو کم از کم کم خوری کرائیں، مریض کم سے کم کھائے۔ تاہم
زود ہضم کھانے پر کار بند کریں۔ 7 بھاپ کا غسل الیکٹرک کیٹل بجلی کی کیتلی کے ذریعے دیں، یا نیبولائزر کے ذریعے سادہ پانی یا پانی میں دوائی یا سونف یا دار چینی ملٹھی ڈال کر تو اس کے ذریعے سے بھاپ دیں، بخارات دیں۔ سرما میں بھاپ 2-3 بار بھی دے سکتے ہیں، بہرحال 1 بار تو روزانہ دیں۔ نمکین و نیم گرم پانی کے غرارے کریں، ماسک لگائیں۔ ادرک جمع لیموں جمع دار چینی کی ہربل ٹی یا قہوہ بنا کر دیں۔ سرما میں کھانے کے لیے دیسی چوزے کی یخنی، سبزیوں، پھلوں، دال بما چھلکا کا سوپ دیں۔ ہو سکے تو مچھلی یا خرگوش کا سوپ دیں، یا شربت بنفشہ، کرشی، ہمدرد، اجمل وغیرہ پانی میں یا بغیر پانی ملائے چٹائیں، یا جوہر جوشاندہ، جوشاندی، جوشینہ، سرفی کول یہ استعمال کریں۔ جو علاج مذکور ہوا ہے جامع ہے، تمام علامات میں مفید ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس علاج کے ساتھ درج ذیل ہومیو علاج بھی شروع کر لیں تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ ہومیو علاج یہ ہے، ڈاکٹر ریکویگ جرمنی کی ایک کمپنی ہے، ہومیوپیتھی دوائیاں تیار کرتی ہے، مرکبات بناتی ہے۔ ان کے یہ مرکبات جو ہیں یہ گھر میں ضرور رکھیں اور بطور حفظ ما تقدم سموگ کے دنوں میں پلانا شروع کر دیں۔ آر نمبر 1، آر نمبر 6، آر نمبر 9، یعنی R1، R6، R9۔ منرل واٹر والی ایک بوتل میں 50 قطرے ڈال کر 12 زوردار جھٹکے دیں۔ بالغوں کو 2 ڈھکنے 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور بچوں کو 1 ڈھکنا 3 بار کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ اسی دوا کی 1 چمچ پانی میں ڈال کر بھاپ لے سکتے ہیں نیبولائزر کے ذریعے، یا پھر سادہ کیتلی میں پانی گرم کر کے، جس طرح بھی ہو، یا الیکٹرک کیٹل کے ذریعے۔ 1 فرد کے لیے یہ جو آپ دوائی تیار کریں گے یہ 6 ماہ چل جائے گی، ختم ہو تو پھر تیار کر لیں۔ اگر مریض کو دمہ کے مشابہ علامات ہوں، یعنی سانس کی تنگی اور اس طرح کے مسائل جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، تو ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کا آر نمبر 43 اور آر نمبر 76 کے 50 قطرے منرل واٹر والی 500 ml والی بوتل میں ڈال کر 12 زوردار جھٹکے دے کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پلائیں۔ اس علاج سے مریض بفضل خدا چند روز میں شفا یاب ہو جائے گا، جبکہ اینٹی بائیوٹکس، اینٹی وائرل پہ ڈالنے یا اینٹی الرجک یا برانکو ڈائلیٹر، انہیلر یا ٹیبلٹ یا سیرپ وغیرہ جو پھیپھڑوں کی نالیوں کو کشادہ کرنے والی اور پھیپھڑوں کی نالیوں میں جو تشنج ہوتا ہے دمہ کے مریض کی طرح، جو اس کے لیے ادویات ہوتی ہیں انگریزی کی، اگر وہ دیں گے تو ان کے چونکہ ذیلی بد اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں، اس سے پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ سارے موسم سرما میں ساری فیملی کیپسول وائٹامن A-D، یعنی فش آئل کیپسول یا کارڈ لیور فش آئل کیپسول ان کو کہا جاتا ہے، یہ روزانہ سب استعمال کریں۔ 500 کیپسولوں والی پیک لیں، وہ سستی پڑے گی۔ ہمارے چینل ہماری صحت ڈاکٹر مظہر اور ایزی ہیلتھ ڈاکٹر مظہر پر جا کر صحت سے متعلق قیمتی و مفید معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمدردی مخلوق کی خاطر انہیں شیئر، لائک و سبسکرائب کریں۔